السلام علیکم. جی السلام علیکم. سلمان, پہلے میں ذرا پی ٹی آئی سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. ہمیں تو یہ اندازہ تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو شاید آپ کی امریکن والی جو ونگ تھا وہ بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ اٹ ول میک اے ڈفرنس, اور ٹرمپ نے تو آگے تعریفیں کر دی ہیں حکومت کی, اور ساری ایکسائٹمنٹ گورنمنٹ ہے وہ ٹرمپ کر رہی ہے, اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان کو کالز کر رہا ہے. لگتا تو یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول ادھر چل رہا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ایک ٹرمپ کارڈ چلنے سے پہلے فیل ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں, اگر کوئی پہلے ایکسائٹڈ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکشن کے حوالے سے, یا اب کوئی ایکسائٹڈ ہے ان کی تقریر کے حوالے سے, تو یہ بچگانہ ذہنیت کی علامت ہے. نہ پہلے کوئی وجہ تھی ایکسائٹمنٹ کی کسی اور جانب, نہ آج حکومت کو ایکسائٹ ہونے کی کوئی ضرورت ہے. یہ ٹرانزیکشنل معاملات ہیں, ملکوں کے معاملات انٹرسٹس کی بنیاد پہ چلتے ہیں, دوستی یاری پہ نہیں چلتے. ان کو ایک شخص مطلوب تھا, سی آئی اے نے کام کیا, انہوں نے اس شخص کو آئیڈینٹیفائی کیا, ہم نے جا کر اس کو پکڑا, ان کے حوالے کر دیا, بہت اچھا کیا, تو انہوں نے شکریہ ادا کر دیا. دیکھیں آگے کیسے اس ملک نے چلنا ہے, کہاں جانا ہے, اس کے حوالے سے ابھی بہت سی تشویش ہے. آپ نے خود کہا کہ پاکستان اس وقت بالکل ایک انسٹیبل سچویشن میں ہے. وہ بلوچستان ہو, خوزدار ہو, یا وہ کے پی کے علاقے ہوں, یا سندھ میں. آپ کو بتاؤں, لوگ شاید پنجاب اور اسلام آباد میں تصور نہیں کر رہے کہ اس وقت سندھ میں کتنا غصہ ہے, کتنا غم ہے. تو پورے ملک میں اس وقت بے چینی ہے, اور بے چینی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر خطے کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی آواز کو دبا دیا گیا ہے, ان کے حقوق کو دبا دیا گیا ہے. اس حالت میں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سی آئی اے آپ کو آ کے حکم دیتی رہے گی کہ فلاں کو پکڑ لو, آپ پکڑ کے دے دیں گے, آپ کی پیٹھ پہ تھپکی ہو جائے گی اور سب اچھا ہو جائے گا, تو یہ انتہائی بچکانہ اور بیوقوفانہ طرز عمل ہوگا. سب سے پہلے ہم نے پاکستان کو خود صحیح کرنا ہے, خود ٹھیک کرنا ہے. میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں اور پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں گے, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں کریں گے. پہلے بھی میرا موقف یہی تھا کہ پاکستان میں جو جمہوریت کی تحریک چلے گی, جو جمہوریت کی خواہش ہے لوگوں کے دلوں میں, جو شرافت کے لیے خواہش ہے, جس طرح گھر ٹوٹے ہیں, جبر کیا گیا ہے, مارا پیٹا گیا ہے, وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن مجھے یاد ہے جب رچرڈ گرینل کا ٹویٹ آتا تھا یا جو ولسن کے آتے تھے, تو جتنے آپ کے ہوگا لوگ ہوتے ہوں گے, لاکھوں میں ری ٹویٹ ہوتے تھے, بیانات آتے تھے, اور لگتا تھا بس ٹرمپ آیا تو بس سب الٹ جائے گا. نہیں, یہ کسی سنجیدہ سطح پہ پی ٹی آئی میں بالکل یہ سوچ نہیں تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بڑی پارٹی میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اپنا رد عمل دیتے ہیں, لیکن یہ پارٹی کی کبھی بھی پالیسی نہیں تھی, کبھی بھی یہ پارٹی کے اندر خیال نہیں تھا کہ ایک الیکشن کی وجہ سے حالات بالکل بدل جائیں گے. ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ کہا کہ پچھلی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ایک مخاصمت کا رویہ تھا وہ شاید اب ہمیں نہ پیش آئے. اس کے علاوہ اور کوئی بات کبھی بھی نہیں کی کسی ذمہ. تو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ایشو اسپیسیفک تھینک یو تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اوور آل ان کی پالیسی کیا ہوگی پاکستان کے بارے میں. دیکھیں آگے ان کی پالیسی جو ہے وہ بہت سے عوامل ہیں جو اثر انداز ہو سکتے ہیں. کیا ان کو پاکستان ایک مستحکم ریاست نظر آتی ہے وہاں بیٹھ کر واشنگٹن میں؟ جو اس وقت رجیم ہے یہاں پہ, کیا وہ پاکستان کو کنٹرول کر پا رہی ہے, یا ان کو یہ اطلاع جاتی ہے؟ لیکن جب آپ میسیجنگ دیکھتے ہیں سلمان, چلیں انہوں نے پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کانگریشنل لیڈرز میں, اس سے پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر خود فون کر رہا ہے. اگر ایک ٹیررسٹ پکڑا گیا تو یہ تو ایجنسیز کے درمیان میں گیم ہوتی ہے, چلتی رہتی ہے. تھینک یو ہو گیا, تھینک یو ویری مچ ہو گیا. پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر فون کر رہا ہے, پھر وہ ایک براڈ ایجنڈا پہ بات کر رہا ہے, پھر یو ایس پریزیڈنٹ کانگریس کے اندر کھڑے ہو کے پہلے ایڈریس اچھی بات ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے, یہ کسی ایک حکومت کے ساتھ ایجنڈے پہ بات نہیں ہو رہی. تو یہ اچھی بات ہے. پاکستان کی اگر کوئی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اس تمام کانٹیکسٹ میں, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس تمام بدلتی ہوئی صورتحال میں خطے میں کیا تعلقات رکھنے ہیں, چائنا کے ساتھ کیا بات کرنی ہے. چائنا اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ ایران میں ایک بہت بڑی ریل روڈ بنا رہا ہے, چابہار کو وہ کنیکٹ کرنے لگا ہے. اسی طرح افغانستان میں ایک بہت بڑی ریل روڈ چائنا کو کنیکٹ کرے گی. تو ہم اس سارے میں کیا باہر ہونے لگے ہیں, چائنا کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا وہ آئندہ کیا ہوگا. تو یہ بہت دقیق معاملات ہیں. کوئی ایک شخص کو پکڑ دینے سے اس خطے کی جو جیو پالیٹکس ہے وہ نہیں بدل گئی.
تو ہم سب نے مل کر فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے حوالے سے. ہم نے پاکستان کو استحکام دینا ہے. پاکستان کے اندر استحکام نہیں ہوگا جب تک آپ ایک حقیقی